السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ محترم حاضرین، ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری پاکیزہ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، وہیں نیک اعمال صالحہ کا ذکر فوراً اللہ نے کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کی بے شمار آیتیں جس میں اللہ نے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایمان اور نیک عمل ان دونوں کا جو ہے آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی ایمان لائے اور نیک عمل نہ کرے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ضروری ہے کہ انسان نیک عمل کرے۔ اگر سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، جس نے اگر صحیح ایمان کا اقرار کیا ہے صحیح معنوں میں، تو وہ نیک عمل کرے، اور جہاں نیک عمل ہوگا وہاں ایمان کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ تو ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایمان ہے لیکن انسان نیک عمل نہ کرے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے ہمیں معلوم ہے، بارہ ہم سنتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، قول باللسان، زبان سے بندہ اقرار کرے، اور تصدیق بالجنان، دل سے جو ہے تصدیق کرے، وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء و جوارح سے بندہ عمل کرے، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان، اور یہ ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور ایمان جیسے کہا گیا، ایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام، یہ صحابہ کرام، تابعین اور اہل سنت والجماعت سلف کا جو ہے منہج یہی رہا۔ ایمان کا یہ پورا مفہوم ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے اس امت میں جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہا، بالکل غلط، صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں۔ زبان سے چاہے انسان کتنے بھی دعوے کر لیں وہ مومن نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے کہنا ناکافی، صرف زبان سے کہنے سے، دعوے کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، وہ تو منافق ہیں۔ منافقوں کی صفت بتائی جو صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، لیکن ان کے دل انکار کرتے، ان کے دلوں نے جھٹلا دیا۔ اس سے پہلے منافقین کا ذکر آ چکا ہے۔ تو بعض لوگوں نے صرف زبان کے اقرار کو جو ہے ایمان کہا ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ اگر انسان ایک مرتبہ یہ کہہ لے کہ میں مومن ہو گیا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی کر لے، کوئی بھی گناہ کر لے، نافرمانی کر لے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ جیسے میں نے سلف کا منہج ذکر کیا، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، نیک کام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور برے کام کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ دعوے کرنا، بعض نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارا ایمان جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہے، ہمارا ایمان ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسا ایمان۔ بالکل غلط بات ہے۔ ایمان میں گواہی دینے کے سلسلے میں لوگوں کی جو ہے بڑی قسمیں ہیں اور ان کے درجات ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ابو بکر صدیق جیسا، عمر فاروق جیسا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور اعمال صالحہ، صالح عمل کس کو کہا گیا؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق عمل صالح، عمل نیک کب ہوگا؟ جب کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جائے۔ انسان جیسے چاہے کرے، جیسے چاہے نماز پڑھے، جیسے چاہے روزہ رکھے، حج کرے، قربانی کرے، یہ نہیں چلے۔ عمل بھی کیسا ہو؟ کتاب و سنت کے مطابق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو تمام نماز قبول ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج، عمرہ، قربانیاں، دیگر جو بھی احکام ہیں، بندہ سنت کے مطابق انجام دے تبھی وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے نیک عمل کا ذکر کیا، وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبھی عمل جو ہے صالح ہوگا، اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ اور اگر صالح نہیں ہے، مطلب اگر اخلاص نہیں ہے تو دکھاوا ہے، ریاکاری اگر آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ چاہے طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، نماز پڑھے انسان سنت کے مطابق، لیکن ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اخلاص میں کمی ہے، تب بھی عمل قبول نہیں ہو۔ تو خلاف سنت عمل بھی قبول نہیں ہے، اور جس عمل میں ریاکاری، دکھاوا آ جائے وہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل ہم خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اور طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں صحیح معنوں میں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے کہا وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنائیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ جنات، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جنت چھپی ہوئی چیز کو جنت کہا جاتا ہے، کیونکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے۔ اور جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سنا، جہنم تیار ہے برے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا، اور جنت یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے جنت کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو مزین کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی بہترین جنت میں نے تیار کر رکھی ہے
جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ ایسی بہترین جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی۔ اس کی صفت یہاں اللہ نے بتائی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے مزید اس کی صفات بتائے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب کبھی بھی انہیں کھانے کے لیے پھل دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ نے کہا ان کے لیے ہم شکل جو ہے پھل لائے جائیں گے، دیکھنے میں لگے گا کہ یہ پھل وہی پھل ہیں لیکن اس کا مزہ کچھ اور ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ دنیا کے جو پھل ہیں، دنیا میں جو پھل اللہ نے رکھے ہیں، جنت میں جو پھل ہیں، صرف نام میں مشابہت پائی جاتی ہے، نام وہی ہوں گے۔ رمان، انار کے لیے جو اللہ نے رمان کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اور عنب، انگور کے لیے اللہ نے استعمال کیا، نخل، کھجور کے لیے اللہ نے استعمال کیا، اس طرح کے جو بھی تین ہیں، انجیر کے لیے اللہ نے استعمال کیے۔ نام مشابہ ہوں گے، وہی نام ہوں گے جنت میں بھی جو نام دنیا میں ہم پکارتے ہیں، لیکن کھانے میں، مزے میں بہت بڑا فرق ہو۔ اور جنتی پھل جو ہیں سائز میں بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور اسی طرح کہا گیا کہ لذت میں، کھانے میں، مزے میں مختلف ہوگا مزہ۔ بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آج کل یہ دکھا دیا کہ دنیا کے پھل بھی ہمہ قسم کے، سیب بھی آپ دیکھیں، سیب مختلف قسم کے سیب ہیں، رنگ میں بھی الگ الگ ہیں، مزے میں بھی الگ الگ ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نظارے کو، اللہ نے منظر کو دنیا میں اللہ بتا رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سارے ایک ہی قسم کے پھل مختلف رنگ کے ہیں، مختلف سائز کے ہیں، مختلف مزے ہیں، الگ الگ۔ تو جنت کا تو کیا کہنا، ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اتنی بہترین جو ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مزید جو نعمتیں جنت میں ملیں گی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا پاک بیویاں، پاک و صاف، دنیا کی طرح نہیں۔ دنیا کی عورتیں اتنی پاک و صاف نہیں ہوتی، یا عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور سے عورتوں کو پیدا کیا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے، فطری اعتبار سے بھی دیکھا جائے کتنی پاک و صاف ہوں جسمانی اعتبار سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ماہواری اللہ نے رکھ دی ہیں، ماہانہ کچھ خون آتے ہیں عورتوں کو جس میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو کہا گیا اس کی تفسیر میں کہ جنتی عورتیں ایسے نہیں ہوں، بالکل پاک و صاف، ان کو ماہواری نہیں آئے، کسی بھی قسم کی گندگی ان کو لائق نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ جنتی مردوں کے بارے میں بھی کہا گیا ناک میں نیٹ تک نہیں آئے، منہ میں تھوک تک نہیں آئے، جنتی مردوں اتنا پاک و صاف اللہ تعالیٰ بنائے۔ پسینہ بھی آئے گا تو اس سے خوشبو آئے گی، مشک جیسی خوشبو آئے گی پسینے سے۔ تو جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بالکل پاک و صاف بہترین انداز میں اللہ نے جنت اور اہل جنت کو اس سے زیادہ پاک و صاف اللہ نے پیدا کیا۔ حور عین، اللہ نے ان بیویوں کے صفات بھی بتائے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ ہم عمر ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی پاک و صاف بھی ہوں گی۔ اللہ نے کہا سورہ رحمان میں کہ اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے نہ کسی جن نے، اتنی پاک و صاف اور اتنی خوبصورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ صرف وہ اپنا دوپٹہ جو ہے، جنتی حور اگر اپنا دوپٹہ زمین میں لہرا دے تو پوری زمین، پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اتنے بہترین انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے
نیک کام کرنے والے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں، ہر جنتی کو، کسی کو ایک نہیں، ایک پر اکتفا نہیں، بلکہ 2 بیویاں ملیں، کم سے کم 2، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ اور کچھ اعمال بھی احادیث میں بتائے گئے جن اعمال کی بنیاد پر اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح وہ حدیث سنن نبی داؤد کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اگر انسان کو جب غصہ آتا ہے کسی جائز کام پر، اگر وہ غصے کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو سب کے سامنے بلائے گا، تمام حوریں ہوں گے سامنے، اختیار دیں گے، اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، جس کو چاہے اختیار کرو، جس کو چاہے لے لو۔ اللہ، اس طرح احادیث میں جو ہیں بے شمار باتیں بتائی گئیں، اس پورے علم کا ذکر آیا۔ اور دنیاوی بیویاں اگر کسی شوہر کو ستاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ جنتی بیوی کہتی ہیں کہ اے خاتون، اے بیوی، تو باز آ جا، میرے شوہر کو تکلیف دینے سے باز آ۔ یہ کچھ دنوں کے لیے تمہارا شوہر ہے، تمہارے پاس مہمان ہے، کچھ دنوں کے لیے تمہارے پاس مہمان ہیں، پھر تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے، جنتی حور یہ کہتی ہے۔ تو اس طرح بے شمار احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنتی حوروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایک عظیم خوشخبری اللہ نے سنائی کہ جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے پھر نکالا نہیں جائے، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد ہر طرح کا سکون ہے، آرام ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی کام نہیں۔ جنت میں کسی کو کوئی کام نہیں کرنا، کوئی ذمہ داری نہیں، عیش و آرام کی زندگی، عیش و آرام جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ایک دمبے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں، میڑے کی شکل میں موت کو جنت جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ آج سے کسی کو موت آنے والی ہے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنتی یہ بات سنیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے، بڑی خوشی ان کو نصیب ہوگی۔ اور جب جہنمی سنیں گے کہ جہنم میں موت آنے والے ہیں تو ان کے غم میں اور اضافہ ہو۔ جہنمیوں کا جب جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے، نیا چمڑا دیا جائے، نیا جسم ان کو دیا جائے، کبھی موت نہیں آئے، بلکہ اور بدتر معاملہ ہوگا جہنمیوں کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے صحیح ایمان لانے اور اعمال صالحہ انجام دینے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، مزید اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ ہر گناہ، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہوتے ایمان پر ہو۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔